السلام علیکم. ہمایوں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ جو پچھلے دنوں جو فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، جو کچھ عرصے سے، اور جس طریقے سے اسرائیل کی بربریت چل رہی ہے، وہاں پر بمبنگ، اور وہاں پر ہسپتال انہوں نے چھوڑے، انہوں نے وہاں کوئی سکولز نہیں چھوڑے، بلڈنگیں نہیں چھوڑی، 20 منزلہ بلڈنگیں اس طرح گریاں جس طرح تاش کے پتے گرتے ہیں. کلسٹر بموں کا استعمال ہوا ہے، ہیوی ڈرٹی بمز کا استعمال کیا گیا ہے. ایسے لگتا ہے پورا جینوسائیڈ، ایک نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی. کہ ٹھیک ہے، حماس نے پہل کی تھی، حملہ کیا، لیکن وہ ان کے کچھ اسپیسیفک ٹارگٹس تھے. آپ سویلین آبادی کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. جنگی کچھ اصول بھی ہیں، جنیوا کنونشن بھی کچھ اس بارے میں کہتا ہے. لیکن میں آج جس بات پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں ایک ایشو بن گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جیسے ہی یہ اسرائیل کی اور حماس کا یہ جو مسئلہ شروع ہوا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کلیئر دنیا میں ایک ڈیوائڈ دیکھی ہم نے کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پوری طرح اس کا اسرائیل کو حمایت کر رہا ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ کس طریقے سے جینوسائیڈ کر رہا ہے، بچوں کا قتل کر رہا ہے. فرانس کا بھی ہے، برطانیہ بھی، یہ تینوں ممالک تو جو سربراہان ہیں وہ وہاں کے باقاعدہ وزٹ بھی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ باقی نے بھی، نیٹو پورا ان کے ساتھ ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ لگ ایسے رہا ہے جس طریقے سے غیر مسلم اور مسلم کی ایک ڈیوائڈ آ گئی. تو وہ چیز ایک بڑی خطرناک ہو گئی. یہ جو ہمارے اب یہ دیکھا جائے کہ اسرائیل امریکہ کا ساتھی ہے، لیکن سعودی عرب، یو اے ای، قطر، یہ سارے جو ہیں وہاں پر، مصر، یہ امریکہ کے بڑے وہاں پر ایک حلیف کے طور کے اوپر سعودی عرب وغیرہ ہے وہاں پر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیکن کل یہ چیز بڑی سوچنے کی آ گئی ہمارے ان ممالک کے لیے، خاص طور کے اوپر سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت وغیرہ جو آئل ریچ کنٹریز ہیں، کہ وہاں پر ان کو جو ایک سپورٹ امریکہ کی ایک ہے وہ کس حد تک ہے، اور وہ مغرب کس حد تک ان کو سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے، آئل کا ایک ان کو لالچ ہے، ان کے ساتھ ایک آئل کی ان کی اہمیت ہے، لیکن اگر اسرائیل کے ساتھ معاملہ آ جاتا ہے تو ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ کیا وہ ان کو سپورٹ کریں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. اور وہ واضح طور کے اوپر، کیونکہ یہ پالیسیز بدلتی دیر نہیں لگتی. اسرائیل کی ایک گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے جو کہ وہ اس میں مقامات ہمارے مقدسہ، ان کو بھی وہ شاید میں نے سنا ہے کہ شامل کرنے کی اس کی حرص ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی سعودی عرب کا بھی بڑا حصہ اس میں شامل ہو. یہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تو ان کا ہے، جس طرح ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کا. اور پھر یہ ہم نے یہ بھی دیکھا یہاں پر کہ اسی کو فالو کرتے ہوئے مودی سرکار نے، جو کہ ایک مذہبی، میں کہوں گا حکومت ہے، ہندوانہ مذہبی حکومت ہے، اس نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو حمایت کی، پوری ان کے ساتھ پوری ایک ایفیلیشن شو کی اپنی. تو میں اب یہ جو ڈویژن ہو گئی ہندوز کی، عیسائی اور یہودی، تو یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں تو مطلب قرآن میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں. تو یہ یہودیت اور ساتھ یہ ہندو، تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک. اور پھر یہ ایک چیز اور آئی کہ چائنا کبھی بھی ایڈونچرزم کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی باہر جا کے کوئی اس قسم کا ایڈونچر نہیں کرے گا. رشیا میں ایک زمانے میں تھا کہ سوویت یونین کی ہونے تک، اب وہ بھی اس قابل نہیں ہے، اتنا زیادہ اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ اس قسم کی ایڈونچرزم کہ وہ امریکہ کو روک یا یورپ کو روک سکے وہاں پر. تو وہ اس لیے وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے. ڈسپائٹ ہمارے مسلم ممالک جو ہے وہ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بیانات دے رہے ہیں، کچھ ڈپلومیٹک سٹیٹس بھی ختم کیا. لیکن اب یہ سوچنے کی یہ بات آ گئی کہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں G20 کے اندر ہندوستان کے ساتھ، خاص طور کے اوپر ہندوستان ویسٹ ملا کے، اور وہ سعودی عرب اور یو اے ای ان کو لے کے وہ ایک راہداری کا منصوبہ، بڑے بڑے پروجیکٹس، اور وہ ایک الائنس کی شکل دی جا رہی تھی کہ یہ ممالک جو ہیں سعودی عرب، یو اے ای، آئندہ سے ہندوستان کے الائنس ہوئیں گے. تو الائنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مخالف ہوں گے شاید، لیکن شاید سعودی عرب اور یو اے ای ایسا نہ چاہیں. لیکن وہ جب ایک لانگر ٹرم میں دیکھا جاتا ہے تو ہندوستان کے ڈیزائن تو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ ان کو کہاں استعمال کرنا چاہے گا. تو وہ ہم جو اب یہ ہمارے جو سعودی عرب اور یو اے ای، اور خاص طور پر یہ دو ممالک اور قطر وغیرہ، ان کے لیے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا ملک ایسا ہے جس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور جس کے پاس ول بھی ہے، جہاں پر کہ وہ ہمیں کسی مشکل گھڑی میں ہمیں سیو کر سکے گا اگر ہمارے پہ کوئی مشکل وقت آیا.
تو میرا خیال ہے اس خطے میں پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے. پاکستان ایک نیوکل پاور بھی ہے, اس کے پاس میزائل کا بھی سسٹم ہے, کنونشنل ویپنز اس کے پاس بہت اچھے ہیں, اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس کی ہے, اس کے پاس لڑنے والا سولجر ہے. یہ سولجر آج ویپنز سعودی عرب کے پاس بہت اچھے ہیں, یو اے ای کے پاس بہت اچھے ہیں, لیکن آج تک وہ اپنی فوج کو خود تربیت دینے کے بھی قابل نہیں. تربیت کے لیے بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ پاکستان سے انسٹرکٹر لیے جائیں. تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ ابھی تک اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ انڈیپینڈنٹلی وہ کسی جنگ کا حصہ بن سکیں گے. تو یہ کیپیسٹی پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں نہیں. اور پھر پاکستان اور کہ جو سعودی عرب کے ساتھ, عرب کے ساتھ جو ہمارے عوام کے درینہ تعلقات ہیں, جو عوام ہمیشہ سے سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے مقدس مقامات وہاں پر رہیں, ایک بڑی ایفیلیشن ہے, اور جو ایک جذباتی لگاؤ ہے پاکستان کے لوگوں کا ان کے ساتھ, وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کوئی ہندوستان میں تو نہیں ہے, یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو یہ واحد ملک ہے جو ان کو کسی مشکل وقت میں سروائیو کرا سکتا ہے. اور کیونکہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر تھریٹ بھی ہے, وہ بھی پاکستان کے پاس بھی نیوکلیر پاور ہے, تو اسرائیل تو پاکستان کے ساتھ کسی پنگا لینے کے چکر میں نہیں ہے. اگر پاکستان ان ممالک کے ساتھ ایک کھڑا ہو جاتا ہے جا کے ان کے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ اسرائیل یا کوئی اور ملک یہ کرے گا کہ وہ ان کو وہاں پر کہ کوئی اتنی اگریسو وہ پالیسیز بنا سکے. تو لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو پاکستان کے اپنے مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, تو ان کو اس میں ہیلپ کرنی پڑے گی, پاکستان کے معاشی مسائل سے نکالنا پڑے گا. یہ جو پالیسیز ہے کہ جی ہم IMF ہم دے گا تو پھر ہم ڈپازٹ رکھیں گے, تو یہ پالیسیز کو اب ختم کرنا پڑے گا, اور باقاعدہ طور کے اوپر اوپنلی پاکستان, اور میں سمجھتا ہوں پورا گلف جو ہے ہمارا, یہ جو گلف کونسل ہے جو بنی ہوئی ہے, اس کو پورے کو پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا چاہیے, اور بھی باقاعدہ ایک پاکستان ان کے ساتھ ایک معاشی, دفاعی, اسٹریٹجک اور ایک بڑے ہمہ جیتی قسم کا ایک معاہدہ دوستی ہونا چاہیے, ایک 25 سالہ 30 سالہ, جس میں کہ پاکستان کو وہ اگر پاکستان کے معاشی مسائل حل کر دیے جائیں تو پاکستان اٹھ سکتا ہے. پھر پاکستان مطلب یہ کر سکتا ہے. تو یہ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اب ان کو یہ سوچ آ گئی ہوگی کہ دنیا میں کوئی غیر مسلم ملک ان کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا, تو وہ اگر ان کے اوپر برا وقت آیا تو اس لیے ہندوستان بھی نہیں کریں گے. ہندوستان نے بھی اپنا دکھا دیا, پتے کھول کے دکھا دیے اس نے جیسا بھی ہوا. پھر ایک اور ابھی جو واقعہ ہوا ہے, یہ قطر میں جو ہندوستان کے نیوی کے کو 7 آفیسرز ہیں جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے, جو کہ جاسوسی کر رہے تھے اسرائیل کے لیے. لیکن وہ اسرائیل کے لیے بھی کر رہے تھے, ہندوستان کے لیے بھی کر رہے تھے, کیونکہ ہندوستان کے بھی اس سلسلے میں لانگ ٹرم مقاصد جو ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, کہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ جو گلف کی جو اسٹیٹس تھیں, یہ کسی زمانے میں ہندوستان ہی سے مینیج ہوا کرتی تھی برٹش انڈیا کے دور کے اندر. اور باقاعدہ شاید آپ کو یاد ہوگا برٹش انڈیا کے اندر جو ہندوستانی روپیہ ہوتا تھا وہی یہاں پر مروجہ کرنسی بھی ہوا کرتی تھی, UAE جو آج کا ہے, یعنی اس زمانے میں ابو ظہبی تھا, دبئی وغیرہ. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے چینج کیا, تو وہ ہندوستان کے وہ ڈیزائن بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کا اظہار نہیں کرتا, لیکن جس طرح وہ اپنی نیوی کو آگے لا رہا ہے, جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو وہاں پر انکلوڈ کر رہا ہے اس کے اندر, اور وہ شاید ابھی تک اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے کل کلاں ایک پھندا بن سکتی ہیں. ہندوستان کا جال جو ہے وہ ایک شو کیس دیتا ہے, پہلے وہ اپنا ایک بڑا سافٹ امیج لاتا ہے, فلم سٹارز آتے ہیں, میوزیکل آتے ہیں, اور پھر وہ اس سے عوام کو ایک کیپچر کرتے ہیں, میسمرائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ان کے پیچھے ان کی ایک اکنامک وہ جو ہیجمنی چلے گی, اور پھر پیچھے اسٹریٹجک ان کے. لیکن الٹیمیٹ مفادات کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی لالچ کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کو بھی آئل کی ضرورت ہے, ان کو بھی اس چیز کا ہے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر وہ خدا نہ کرے کل کو ایڈونچر اس علاقے کی طرف وہ ہندوستان کرنے کو تیار ہو جائے, تو کون روکنے گا اس کو؟ امریکہ تو نہیں روکے گا اسے, یورپ نہیں روکے گا اس کو, وہ کبھی بھی نہیں روکے گا اس کو, کوئی بھی نہیں روک سکتا. ایران کے ساتھ بھی ہندوستان کے تعلقات اچھے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ایران بھی اس معاملے میں. تو اگر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسے ایڈونچرزم کرتا ہے تو اس کو صرف اور صرف پاکستان روک سکتا ہے, اور ہندوستان پاکستان کی طاقت کا اندازہ ہے کہ پاکستان, اسی لیے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی زیادہ چھیڑخانی آپ نے دیکھا ہوگا اب کرنے کے موڈ میں نہیں, کر کے دیکھ چکا ہے. پہلے بالا کوٹ کا اسٹرائک کیے, نیوکلیر آپ کے پاس سامنے ہے, اس کا معلوم ہے اس میں اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو لیکن جس چیز کے وہ کر رہا ہے وہ ایک ٹیررزم پاکستان کے خلاف فضا
ہموار کر رہا ہے، سعودی عرب کو پوائزن کر رہا ہے، یو اے ای کو پوائزن کرے گا، باقی ممالک کو پوائزن کر رہا ہے. لیکن یہ جو قطر کا جو واقعہ ہوا یہ بڑے واضح ان کے عزائم جو ہے وہ پتہ لگ گئے کہ ایک دوست ملک کے اندر جہاں سے وہ ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑی مقدار میں گیس پرچیز کرتے ہیں، ایل این جی سب سے زیادہ تقریباً 40% سے زیادہ جو ہے ایل این جی وہ قطر سے منگواتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت کی وہاں پر. یہ کوئی پاکستانی نے آج تک کبھی کسی پاکستانی سولجر، پاکستانی کسی بھی نے ایسی حرکت نہیں کی. تو یہ بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اب یہ ایک میسیج ہے میرا ہمارے عرب بھائیوں کے لیے کہ یہ پاکستان تو اپنی جگہ ہے، جو کچھ ہے ہم تو جتنی ہمارے ایفرٹس ہیں وہ کر سکیں گے، لیکن کیپیسٹی ہماری بلڈ کرنی پڑے گی آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل پاکستان آپ کے دفاع کے لیے آئے یا پاکستان آپ کو ایک کشن پرووائڈ کرے اگینسٹ دی ایسی کوئی ایڈونچرزم کے خلاف، تو وہ صرف اور صرف میں نے بتا دیا، ثابت کیا کہ پاکستان کے علاوہ نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک موقع ہے. اب یہ پاکستان کی فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی بنانے والے ان لوگوں کا یہ ایک ہے کہ وہ کیسے اس کو کیسے منور، کیونکہ ہندوستان کی فارن پالیسی تو بڑی کامیاب رہتی ہے. وہ دیکھتا ہے جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، جہاں پر اس کا مار کھانے کا یا سر کٹانے کا مسئلہ، وہاں سے بھاگ جاتا ہے. لیکن جب وہ کوئی جو جیت جاتا ہے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے گھوڑے میں. افغانستان میں دیکھ لیجئے کیا ہوا. روس کے ساتھ لڑائیاں پاکستان کرتا رہا، رشیا سوویت یونین کی، تو امریکہ جب آیا تو امریکہ کے ساتھ ساتھی وہاں بن گیا. افغانستان میں ان کی ایک مؤثر حکومت قائم ہو گئی دیکھا جائے. تو اس طریقے سے یہ حرکتیں وہ کر رہا ہے پاکستان کو گھیرنے کی، پاکستان کو ہر جگہ پہ بدنام کرنے کی. ایون کھیلوں کے میدان آپ دیکھ لیں، وہ بڑے اوپن انداز کے اندر، وہ بہت ہی زیادہ گھٹیا قسم کے انداز کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور ہندوستان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں خیر ان سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں اپنے مسائل کو خود بھی حل کرنا چاہیے. لیکن یہ اگر ایک لانگر ٹرم پاکستان کا ایک وہ بنتا نظر آ رہا ہے مجھے کہ ایک پاکستان کا ایک لانگر ٹرم ایک مفادات ان کے ساتھ جو گلف کنٹریز کے ساتھ ہمارے بننے چاہ رہے ہیں تو وہ بن سکتے ہیں. اور ان کے یہ میرا خیال ہے پاکستان سے زیادہ یہ گلف کے جو ہمارے مالک ہیں ان کے اپنے مفادات میں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے ان سے. تو انشاءاللہ آئی تھنک کہ بہتری ہوگی، ان کو سمجھ آ جائے گی. آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ مواقع کافی ہیں. تو مسلمان کا خون بہہ رہا ہے اور بہتا بہت پہلے بھی بہتا رہا، لیکن جس بے دردی کے ساتھ آپ بہہ رہے اور جس بے حسی کے ساتھ اس کو ساری دنیا خاص طور پر مغرب نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ سپورٹ کر رہا ہے. اور یعنی جو غیر مسلم جو بھی میں دیکھ لیں، ہندوستان بھی شامل ہے اس میں، باقی بھی ممالک شامل ہے، تو وہ بڑا افسوسناک ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.